جی ناظرین، آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے سیگمنٹ ہدایت کی بات۔ ہدایت کی بات میں عموماً ہم جو ہے وہ اقوال معصومین علیہم السلام آپ کے لیے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ آج چونکہ سوئم امام حسین علیہ السلام ہے، تو تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام پہ پہلے جو ہے وہ بات ہوگی کہ ابھی تک امام حسین علیہ السلام کا جو عموماً تعارف ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، ان کی زبان سے، ان کی زبان مقدس سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف پیش کیا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ حدیث قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم انی ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی اللہم ہم لہمی و دمعہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یوزنی ما یوزنہم ان حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بار الہ یہی فقط میرے اہل بیت میرے مخصوصین ہیں اور میرے حامی و مددگار ہیں، جن کا گوشت میرا گوشت ہے، لحمہم و لحمی، جن کا خون میرا خون ہے، و دمہم و دمی، اور جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ غرض یہ کہ یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، بس خدا بندہ تو ان پر اور مجھ پر برکتیں و رحمتیں نازل فرما، اور ان کو اور مجھے اپنے دامن کرم میں جگہ دے، اور تو ہم سے راضی رہے، اور ان سے ہر رجس اور آلودگی کو دور رکھ، اور ان کو پاک رکھ اتنا کہ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ تو وہ تعارف تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے جو ہے وہ یہ کلمات جو ہے وہ پیش کیے گئے، جو کہ مسلمانوں کے سامنے جو کہ اسوہ پیش کیا خدا نے کہ یہ رول ماڈل ہیں یہ تمام چیزیں، اور یہ تعارف حسین ابن علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروا رہے ہیں۔ یعنی لحمہم لحمی، یعنی آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ تو اگر ہم دیکھیں گے روز عاشوراء پہ امام حسین علیہ السلام کو جو زخم لگے ہیں، گو کہ وہ زخم نبی مکرم کو لگے، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، تو یہ گلو ہے مبارک حسین ابن علی پہ گو کہ خنجر چلا، مگر یہ خنجر حقیقتاً نبی مکرم کی گردن مبارک پہ چلا۔ اللہ اکبر۔ پورے دن گو کہ امت کے پست اور گھٹیا ذلیل افراد جو حسین ابن علی سے جنگ کرتے رہے، گو کہ وہ حسین ابن علی سے تو جنگ کر رہے تھے مگر وہ رسول اللہ کو زخمی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہماری اور آپ کی آخری ملاقات یہاں ہوئی تھی، ہم نے لاسٹ پروگرام 9 محرم کو کیا تھا، تو 9 محرم کو یقیناً اداسی تو تھی، مگر اس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایک ڈھارس تھی کہ ان کے دونوں بھائی تھے، جناب عباس بھی موجود تھے، آقا امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ پھر عاشوراء آئی اور سورج غروب ہو گیا، آفتاب عاشوراء غروب ہو گیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کے سورج کو بھی غروب کر دیا، وہ کام کر دیا جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک درس دے گیا، ہر آنے والی نسلوں کو، ہر آنے والے لوگوں کو، اس دنیا میں شعور کی منزلیں طے کرنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہے گا، اور پیغام عزت و شرافت لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کچھ شعائر دیے، کچھ چیزیں پیش کیں، کہیں پر اپنے شیعوں کو یاد کیا، کہیں پہ اس پیاس کو جو ہے وہ یاد کیا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ تم جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، مجھ پیاسے کو یاد کر لینا۔ اس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، ہر طرح کی ظلم و جفا کی گئی، کن مصائب سے گزارا گیا، امام نے یاد فرمایا آپ کو۔ حل من کی صدا میں پکارا آپ کو۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی عظیم جو ہے وہ شعر
دیا اور فیصلہ کر دیا حق اور باطل کے درمیان، گو کہ ایک لائن جو ہے وہ مستقل امام نے کھینچ دی، جو کہ حسین ابن علی کے علاوہ آپ یقین کریں کہ کسی کے جو ہے وہ کلیجے میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ یہ کام انجام دیتا۔ خدا کی قسم یہ زیبا ہے رسول خدا کے فرزند کو، یہ زیبا ہے علی و بطول کے دل بند کو، یہ حسین ابن علی کو زیبا تھا، جو کہ مظلوم ابن مظلوم ہیں، جری و ابن جری ہیں، شجاع ابن شجاع ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں فرماتے ہیں یا دئی ابن دئی، اے پست اور گھٹیا انسان کے پست اور گھٹیا فرزند، اے یزید سن، ادئی وابن دئی قد رکدنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی تو نے مجھ کو ایک ایسے شخص جو کہ بدترین باپ کی پسترین اولاد ہے، تو نے مجھ کو ایک ایسے دورائے کے اوپر کھڑا کر دیا کہ مجھے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، تو میں حسین ابن علی اس راستے کو انتخاب کروں گا جو کہ افتخار کا راستہ ہے، جو کہ ابدی سربلندی کا راستہ ہے، جو کہ شرافت کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہم سے کوئی وہ راستہ ہی امام نے ترک کر دیا، بتا دیا کہ ہم کس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم ابدی حیات کو منتخب کر رہے ہیں، ہم عزت و کرامت اور شجاعت کے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کس طرح مخاطب کیا ہے کہ اوقات دکھا دی کہ دئی ابن دئی، اے پسترین گھٹیا ترین انسان کے گھٹیا ترین فرزند سن، یزید سن۔ حسین ابن علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب دو راستے ہوں تو انسان کو کیا زیب دیتا ہے، وہ کس راستے کا انتخاب کرے۔ ابدی حیات کو چن لیا حسین ابن علی نے۔ گو کہ سورج تو غروب ہو گیا، آفتاب کربلا تو غروب ہو گیا، مگر امام حسین علیہ السلام، شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، یہ کہہ کر ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ اللہ اکبر۔ آفتاب عاشورہ کیا ڈوبا کہ بنو امیہ کا سورج ڈوب گیا، تخت و تاج کو پامال کر دیا، گھوڑے تو دوڑ گئے حسین کی لاش پہ، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ وہ اپنے ذوق باطن میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایک سر کاٹ لوں گا اور اس آواز کو ختم کر دوں گا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ خون کوچہ و بازار میں نکل آئے گا۔ پوری دنیا دیکھا ہوگا، کل لوگوں نے تمام ذرائع ابلاغ کو، پوری دنیا بھر کے میڈیا کو، پوری دنیا کا کون سا شہر تھا ایسا، کون سی جگہ ایسی تھی جہاں وہاں حسینہ کی صدائیں کل نہیں لگائی گئی، جہاں حسین ابن علی کے نام کے پرچم نہیں لہرائے گئے۔ بتائے بنو امیہ کہ اس کی سلطنت کہاں ہے، کہاں ہے نام یزید کا باقی، وہ جگہ دکھائے ہم کو بھی۔ جو یزید کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس رسوا نام کا پرچم نہیں اٹھاتے، وہ بھی اس طرح سے روز عاشوراء امام نے آفتاب عاشوراء کے ساتھ بنو امیہ کے سورج کو غروب کر دیا کہ اب یہ سورج تو خدا کا ہوگا، روشنی حسین ابن علی کی ہوگی، اور یہ حشر تک حسین ابن علی روشنی دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل دل موجود تھے، روشن ضمیر موجود تھے، اس میں کوئی قید نہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، لوگوں نے وہ کلپس بھی دیکھے بڑی تعداد میں، کہ اور ٹی وی پر بھی دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑی تعداد نان مسلمز کی، کرسچنز کی، عیسائی جو مقامی عراق کے ہیں، وہ سلیب ہاتھوں میں لے کر یا حسینہ پہ ماتم کرتے ہوئے اپنے پورے جو ہے وہ دستے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جیسے جیسے بیداری کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، بیداری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر شیعہ و سنی و مختلف مذاہب کی بحث دم توڑ گئی، یہاں حق اور باطل کا معاملہ ہے،
جہاں پر بھی اہل دل موجود ہیں، اہل ضمیر موجود ہیں، دھڑکتے ہوئے دل ہیں، وہ واہ حسینہ یا حسینہ کی صدا ضرور لگاتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ یوم آپ نے عاشوراء پہ دیکھا کہ کس طرح سے پوری دنیا میں ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی ذکر کیا گیا، ان کی عزا جاری کی گئی، گو کہ بہت جگہوں پر روکنے کی کوشش کی گئی، بم دھماکے کیے گئے، مومن عزادار جو ہے وہ شہید ہوئے پاکستان میں، ان کی تعزیت بھی پیش کریں گے، زخمی ہوئے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ کشمیر میں بھارتی افواج نے جلوس کو منتشر کرنے کی کوشش کی، ظلم و بربریت کی، مگر یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام وہ چھوٹے چھوٹے سے بیریئر ہیں جن کو حسینیت اکھاڑ کے پھینکتی چلی آئی ہے۔ 1400 سال کا 1000 سال کا جو ہے وہ ہمیں تجربہ ہے بعد حسین ابن علی، اس شیعت کو بہت تجربہ ہے، ہماگیر تجربہ ہے ان بیریئرز کو اپنے راستوں سے ہٹانے کا، ان کو عبور کرنے کا تجربہ حسینیت بخوبی جانتی ہے۔ یہ کوئی ہمارے راستے کی یہ چھوٹے کانٹے سے بھی بہت نحیف جو ہے وہ ہم اس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، ہم بموں سے نہ رکے، گھروں کے جلنے سے نہ رکے، حسین ابن علی کی زیارت میں ہاتھوں کو قطع کرنے سے نہ رکے، پیروں کو قطع کیا جانے کے بعد بھی زیارت نہ رکی، روزے کو کتنی مرتبہ ڈھانے کی کوشش کی اس کے بعد بھی ہم نہ رکے، کسی صورت بھی عزاداران مظلوم کربلا ابا عبداللہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ یہ 1000 سال سے اوپر کا ہمارا تجربہ ہے۔ نہ سمجھے کسی ملک کی ریاست کے وہ ظلم اور جبر کے ذریعے سے عزاداران مظلوم کربلا کو روک لے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بنو امیہ جیسی اتنی بڑی سلطنت خاک ہو گئی، مٹ گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ بنو امیہ آئے، بنی عباس آئے، یہ حسرت دل میں لے کے چلے گئے کہ حسین ابن علی کے ذکر کو روکیں، مٹ گئے، بے نام و نشان ہو گئے، حسین ابن علی کا ذکر بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ آفاقی ذکر ہے، یہ مکتب آفاقی ہے، یہ پورا مکتب ہے۔ عاشوراء کوئی حادثہ یا سانحہ نہیں ہے، عاشوراء اپنے اندر ہماگیر مکتب رکھتا ہے، یہ پوری آئیڈیالوجی ہے، یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مکتب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تمام انسانیت کو ہر سال دعوت دیتا ہے، پورے سال دعوت دیتا رہتا ہے کہ آؤ ابھی بھی اس کشتی میں، اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اگر ابھی تک تم اس کے سوار نہیں بنے ہو تو اس دفعہ تم کو دوبارہ دعوت دی جاتی ہے کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس میں کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، حسین ابن علی کے ساتھ ہو جاؤ، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم سے نفرت کرو، یہ خدا کا مذہب ہے، یہ خدا کا بھیجا بنایا ہوا دین ہے بندوں کے لیے، جو بندوں کا مذہب اس نے تعین کیا ہے، جو مقرر کیا ہے، تو باطل سے جدائی ہے اور حق کی نصرت کی طرف لبیک ہے۔ جب انسان اس زینے پہ چڑھتا ہے تو یقیناً وہ اور مدارج کو حاصل کرتا ہے، مکمل الہی دین کو پا لیتا ہے۔ مگر جہاں پر انسان یہ تمیز ہی نہیں کر سکتا کہ حق اور باطل کی تمیز کیا ہے، وہاں پر وہ الہی دین کو مس بھی نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، اس کو نہیں پتا وہ کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے حق اور باطل کا۔ عاشوراء گیا، عاشوراء گزر گیا، خیام جل گئے، چادریں چھن گئیں، بیویاں اسیر ہو گئیں، اور اب سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، کوفے سے شام تک دربار میں حاضری ہے۔ جیسے جیسے وہ دن بڑھتے رہیں گے، ہم ان ایام کو مناتے رہیں گے اور پوری دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ مظلوم نے کن کن مارکوں کا سامنا کیا، کن کن مصیبتوں کو جھیلا ہے، وہ کیا منازل تھیں، وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا تاریخی حقیقتیں ہیں، ان کو کھولتے رہیں گے، اور بنو امیہ کے جو ہے وہ مکروہ چہرے پر سے نقاب اتارتے رہیں گے، اس کا نجس چہرہ جو ہے عیاں کرتے رہیں گے، جو اس نے نقاب باندھ کے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اس کو مسلسل کھینچتے رہیں گے اور اس کے چہرے کو عیاں کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا قیامت تک کام ٹھہرا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین السلام کی وہ شخصیت ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو مجلس ہوئی، جب آپ دنیا سے گئے تو گریہ ہوا، اللہ اکبر۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ نے گریہ فرمایا، اور امام حسین السلام کو چومتے جاتے تھے اور ان زخموں کی جگہوں پر چومتے جاتے تھے۔ واللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا، ان کو سب علم نبوت سے معلوم ہوتا ہے، مگر ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ شہزادی نے سوال کیا کہ بابا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بابا نے تفصیل بتائی کہ یہ ایسے ایک بے آب و گیاں
ریگستان میں، ایک ایسی جگہ پر ویرانے میں گھیر کے مارا جائے گا، اتنے زخم اس کو اس طرح زخم لگائے جائیں گے کہ جسم پہ تیروں کے لگنے کی جگہ نہ رہے گی، تیروں میں جا کے پیوست ہو جائیں گے۔ آپ نے گریہ کیا، آپ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہوں گے؟ آپ نے کہا نہ۔ پوچھا کہ میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو بابا اس مظلوم کو کون روئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، قیامت تک کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے اس کے بچوں پر، جس کے جوان اس کے جوان پر، اس کے بوڑھے کے بوڑھوں پر، قیامت تک تا دم مرگ نسل بعد نسل اس مکتب کو لے کے چلیں گے اور روتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری تو یہ ڈیوٹی ٹھہری کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، آخری قطرہ خون بھی جسم کے اندر باقی ہے، ہم فرش عزا بچھاتے رہیں گے۔ آج پھر ہم نے امام کے سوئم کی فرش عزا بچھائی ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ایک مجلس کسی اگر وہ ایک وہ ہو تو مجلس پڑھنا مقصود نہیں، روایات کو پڑھنا مقصود نہیں، ہم نے تو عزا شروع کی، ہم نے تو فرش بچھانا مقصود ہے۔ آپ تشریف لائیں گے، آپ بھی ہمیں پرسہ دیں گے، ہم بھی آپ کو پرسہ دیں گے۔ اور جو کہ یہ میڈیا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہر مسلک اور اس سے بالا تر ہو کے ہر انسان اس کے سامنے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ امام مظلوم کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کی شجاعت اور جرأت اور بہادری کی جو داستان ہے وہ سب کے سامنے بیان کریں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جو ایک واضح لائن ہے اس کو واضح اور آشکار کر دیا، ایک مشخص کر دیا، اس راستے کو بالکل واضح کر دیا تمام بنی نوح انسان کے لیے کہ جہاں پر بھی تمہیں دین کے اوپر حرف آ جائے تو کس طرح سے جو ہے وہ قیام کیا جاتا ہے اور کس طرح نصرت دین خدا کی جاتی ہے۔ اپنے پورے بھرے گھر کو خدا کی راہ میں کٹا دیا جاتا ہے مگر رف نہیں کیا جاتا، اور جو ہے وہ جب سوال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے جمال ہی جمال دیکھا، حسن ہی حسن دیکھا، اور نماز شب بھی قضا نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر بھی، اللہ اکبر۔ آپ اس تمام چیزیں جو ہے وہ مصائب میں مختلف جو ہے وہ مجالس کے اندر سنتے چلے آئے ہیں۔ اس تذکرے کو ہمیشہ جو ہے وہ باقی رکھنے کا عزم کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کو اس مکتب سے آشنا کراتے رہنا چاہیے، کیونکہ کربلا بعد کربلا لمحہ بلمحہ منزل منزل مصائب ہے۔ کس طرح کوفے سے گزارا گیا، کس طرح دارالعمارہ سجا گیا، کس طرح یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، کس طرح وہاں پر یزید کے سورج کو یزید نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتے ہوئے دیکھا، کس طرح جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ تمام اپنے بچوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، ایک ایک چیز بتانی ہے، ان چیزوں کو جو کہ کتابوں کے اندر ہیں، جو کہ مجالسوں میں تو بیان ہوتے ہیں، مگر یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے مکتب کو اپنی نئی نسل کی طرف ٹرانسفر کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اس سے پہلے نہ، جب تک زندگی حیات باقی ہے یہ کام کرتے رہیں تاکہ یہ مکتب مکمل جو ہے آپ کی آنے والی نسل میں ٹرانسفر ہو جائے اور وہ آپ کے اس مکتب کے وارث بن جائیں۔ اختتام کریں گے اپنے سیگمنٹ کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پروردگار ہم کو ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہم کو جو ہے وہ اس سے ہرگز یہ دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، ہم متمسک رہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے۔ وہ تمام ایک مرتبہ پھر اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ہم ان تمام ناظرین کو دوبارہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی الماک پردرد شہادت کی تعزیت پیش کریں گے، اور پروگرام کو جو ہے وہ ایک مختصر سے بریک کی طرف لے کے جائیں گے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی کھولیں گے، ایک عالم دین میں سے ایک شخصیت کو بھی شامل کریں گے، ان سے بھی اس احوال کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم لائیو کالز بھی کھولیں گے، آپ کو بھی شامل کریں گے، پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ سے پرسہ وصول بھی کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا ناظرین۔ فی الحال ابھی ٹائم ہوا ایک بریک کا، تو بریک پہ چلتے ہیں۔